ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کلسٹر ٹی وی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا ابن آدم بذات خود اس کائنات کے حجم کے مقابلہ میں ایک ایٹم کے گرد گھومتے ہوئے الیکٹران سے بھی کئی لاکھ گنا چھوٹا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ اپنے سائز کے حساب سے اس کائنات کے مقابلہ میں اسی طرح ہے جیسے سمندر کے پہلو میں شبنم کا ایک قطرہ، یا پھر اس سے بھی چھوٹا۔ سورج ایک ستارہ ہے، جبکہ ہماری زمین ایک سیارہ ہے۔ ستاروں کی اپنی روشنی ہوتی ہے، جبکہ سیارے روشنی کے لیے اپنے سولر سسٹم میں موجود ستارے پر انحصار کرتے ہیں۔ جیسے ہماری زمین سورج سے روشنی لیتی ہے، اور اس روشنی کو سورج سے زمین تک پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں۔ سولر سسٹم میں ایک ستارہ اور اس کے گرد گھومنے والے بہت سے سیارے اور دوسرے چھوٹے اجسام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سولر سسٹم میں ایک ستارہ اس کے مرکز میں موجود ہے، جسے ہم سورج کہتے ہیں، اور اس کے گرد گھومنے والے 8 سیارے اور تقریباً 200 سے زیادہ چھوٹے بڑے چاند ہیں۔ سورج کے گرد گھومتے ہوئے سیاروں میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے، جس کا ڈایا میٹر تقریباً 12,800 کلومیٹر ہے۔ یعنی اگر ہم نے زمین کے ایک کنارے سے چلتے ہوئے زمین کے سینٹر سے گزر کر زمین کے دوسرے کنارے تک جانا ہے تو ہمیں 12,800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، اور ہماری زمین جیسی 10 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں۔ اربوں سٹارز اور ان کے سولر سسٹم مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ کائنات میں اس طرح کی کھربوں گلیکسیز ہیں۔ ہمارا سورج اور اس کا سولر سسٹم ان کھربوں گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی میں موجود ہے، جس کا نام ملکی وے گلیکسی ہے۔ سورج اس ملکی وے گلیکسی کے سینٹر سے 26,000 لائٹ ایئرز کے فاصلہ پر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لائٹ ایئرز کیا ہے؟ لائٹ ایئرز وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ ہمارا سولر سسٹم اس ملکی وے گلیکسی کے گرد 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگا رہا ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کو اس ملکی وے گلیکسی کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 230 ملینز یعنی 23 کروڑ سال کا وقت درکار ہے۔ دراصل اس گلیکسی کے مرکز میں سورج سے تقریباً 40 لاکھ گنا بڑا ایک سپر میسو بلیک ہول ہے، جس کی کشش ثقل کی وجہ سے تمام سولر سسٹم اس کے گرد گھومتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رات کو آسمان دنیا پر ٹمٹماتے ستارے ہمیں اسی سپر میسو بلیک ہول کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ جب اسی طرح کی چند سو سے چند ہزار گلیکسیز ملتی ہیں تو کلسٹر بناتی ہیں، اور پھر یہ کلسٹرز مل کر سپر کلسٹرز بناتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ان سپر کلسٹرز کی تعداد 10 ملینز یعنی تقریباً 1 کروڑ ہے، اور یہی سپر کلسٹرز مل کر پوری کائنات بناتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جس کائنات کو انسان ابھی تک تسخیر کر پایا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کا صرف 5% ہے۔ کیا؟ صرف 5%؟ تو باقی 95% کہاں ہے؟ یقیناً یہ سوالات آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے۔ آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ کائنات میں میٹر یعنی مادہ 3 طرح کا ہے: نارمل میٹر، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی۔ وہ مادہ جسے ہم اس کائنات میں دیکھ سکتے ہیں نارمل میٹر ہے، جس میں انسان، حیوان، نباتات، آگ، ہوا، پانی، خشکی، سیارے اور ستارے سب شامل ہیں، اور یہ ہماری کائنات کا صرف 5% ہے۔ جبکہ ڈارک میٹر 25% اور 70% ڈارک انرجی ہے، جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے، اور یہی ہماری کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم اپنی کائنات پر تحقیق کریں، جس کی تلقین ہمیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور بے شک سب سے بڑی ہستی اللہ کی ہے جو دونوں جہانوں کا خالق اور رب ہے۔
جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔